اللہ نے فرشتے لگائے. یحفظونہ من امر اللہ، وہ بچاتے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں بدلتا ہے قوم کی حالت، یعنی وہ جو نعمتیں کی. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل ڈالے وہ جو ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ فرمائے اللہ قوم کے بارے میں عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی پسپا نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہوگا ان لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی دوست بچانے والا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ وہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر. ڈرا کر کہیں بجلی ہم پر گرے نہیں، امید دلا کر ہو سکتے ہیں بارش ہو جائے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بادل بھاری. ایک خاص حد تک بادل بھاری ہوتے ہیں تب بارش ہوتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتا ہے رعد اور اس کی حمد بھی. رعد یا تو وہ گرج مراد ہے یا ایک فرشتہ مقرر ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے، یا تو رعد منیٹر ہے اس سے فرشتے ڈر رہے ہیں، یا نہیں سب اللہ کے خوف سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑک آسمانی تندر بجلی. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس وہ پہنچاتا ہے جن کو چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ مضبوط جنگ والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا برحق ہے جس کا اتنا بڑا نظام ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے اس کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ قبول نہیں کر سکتے کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے پانی کو. بات سنو، غیر اللہ کو پکارنا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو، سید علی اجمیری لاہور والے کو، پیر بابا کو، بر امام صاحب کو، شاہ عقیق اور سیوڑ والے کو پکارنا کیسا ہے؟ جس طرح آپ گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائے اور کہے پانی پانی، میرے منہ میں آ جا پانی، اور اس کے بعد منہ کھولے، ابھی پانی آ رہا ہے، پانی، کھڑے رہو پانی. اللہ فرماتے اس طرح گلی میں کھڑے ہو کے پانی پانی سے چشمے کا پانی منہ میں آ جاتا ہے. پانی اپنی جگہ پڑا ہے، اس تک جانا پڑے گا. اسی طرح دور و دراز سے مخلوق سے بغیر اسباب کے آواز دے کے مدد مانگنا اس کمکڑ اور احمق کی طرح ہے جو دور کھڑے ہو کر پانی پانی کرتا رہے اور پھر منہ کھول کے کھڑا رہے کہ اب اس میں آئس کریم آ جائے گا. وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ جواب نہیں دے سکتے کچھ بھی. اللہ کباسط کفیہ، مگر جیسے کوئی کھول دے اپنے دونوں ہتھیلی، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ پہنچے اس کے منہ میں. وما هو ببالغہ، اور کبھی بھی پانی نہیں پہنچے گا اس کے منہ میں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر نری ضلالت. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. طوعا، خوشی سے، وکرہا، ناخوشی سے. ہم خوش خوش نماز پڑھتے ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے روزہ رکھنا پڑے گا، دل چاہے یا نہ چاہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. طوعا و کرہا، ہم راضی اور خوشی سے اللہ کے بہت سارے احکام مانتے ہیں، لیکن پیٹ میں درد ہونا، آنکھوں کا جل جانا، جسم کا تھک جانا، روح کا جسم سے نکلنا، ہم راضی ہو یا نہ ہو خدا کا فیصلہ جاری ہے. طوعا
کرہا، خوشی میں اور ناخوشی میں، وظلالہم، اور ان کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال۔ اللہ، اور ان کے سائے اور چھاؤں بھی صبح و شام اللہ کے سجدے کرتے ہیں۔ بات سنو، صبح کے وقت سایہ اور طرف ہوتا ہے اور ظہر کے بعد سایہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یہ جو سایہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، یہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، انبیاء اور اولیاء، آسمانی اور زمینی تمام خلقتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور وہ سایہ نہ ہونے کی روایت جسے جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 71 پر نقل کی، وہیں سے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حوالہ دیا گیا۔ یہ روایت مکذوب ہے، اس میں عبد الرحمن نام کا ایک راوی ہے، بالاتفاق وضاع و کذاب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، مستدرک جلد 4 صفحہ 456، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 126، مسند احمد جلد 6 صفحہ 336، مجموع الزوائد جلد 4 صفحہ 343۔ ان تمام کتب معتبرہ میں یہ حدیث آ چکی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے اور آپ کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی الاثار المرفوعہ میں سایہ نہ ہونے کی روایت کو جھوٹی روایت کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے سائے ہیں، تو جو حدیث اس کے موافق ہو وہ قرآن کے موافق ہے، جو اس کے خلاف ہو وہ جھوٹی ہے۔ شرح شفا میں بھی علامہ علی القاری نے لکھا ہے کہ آپ کا سایہ تھا اور سایہ نہ ہونے کی روایت جھوٹی ہے۔ شرح شفا جلد 3 صفحہ 284۔